کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12 میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا، لکھ دیا اپنے اوپر، یعنی کہ میں رحمت کروں گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7404 ہے لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کی توجہ کیجئے اس روایت کے اوپر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق فرما دیا اپنی تمام مخلوقات کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب اس کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ کہاں پر؟ فوق العرش کے اوپر۔ اللہ نے جب مخلوقات کی تخلیق فرمائی، ایک کتاب میں لکھ دیا، اور وہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، وہ عرش پر مستوی، تو کہا وہ اللہ کے پاس ہے اور عرش کے اوپر ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے لکھا کیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب اور غصے کے اوپر غالب ہے۔ جہاں بات غصے والی ہوگی، غضب والی ہوگی، وہاں میری رحمت کا غلبہ زیادہ ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اور اس کی وسعت کائنات کی ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 میں فرما دیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ کوئی جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے کر آ جائے، کوئی جتنا مرضی گنہگار ہو، جب اللہ رحم کرنے لگے، اللہ رحمت کے ذریعے دنیا میں یا آخرت میں کچھ نوازنے لگے، تو وہ گناہ اس کے مقابلے میں کچھ رہتا۔ اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے، آسمان و زمین و ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2752 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے وَأَنزَلَ فِيهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے، صرف ایک رحمت کو، اور صرف وہ ایک رحمت اللہ نے زمین پہ نازل فرمائی ہے جس رحمت کی وجہ سے انسان، جن، حیوانات، کیڑے اور مکوڑے، یہ اپنے بچوں پر جو رحم اور جو شفقت ان کی ہوتی ہے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ جس کو اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کر دیا، صرف ایک رحمت کا حصہ، 100 میں سے صرف ایک ہے۔ اب ماں دیکھے آپ اپنے بچے کے لیے کتنی مہربان ہے، کتنی شفیق ہے، کتنی مشفق ہے۔ باپ دیکھے خود تکلیفیں برداشت کر لے گا، اولاد کے لیے کتنا مہربان اور مشفق اور شفیق ہے۔ جانوروں کے اندر آپ اس کی رحمت دیکھ لیں اولاد کے حوالے سے، درندے جو ہے، درندے چیر پاڑ کے کھانے والے، ان کی اپنے بچوں کے لیے رحمت دیکھ لیں۔ جانور مل جائے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ دیکھ بھال کرے۔ کمزور جانور ہے، جان کی بازی لگا کے لڑ پڑتا ہے کسی درندے سے اپنے بچے کی بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے۔ تو یہ صرف ایک رحمت جو سب میں تقسیم ہے، جنوں میں، انسانوں میں، حیوانات میں، درندوں میں، پرندوں میں، الغرض ساری مخلوقات کے اندر جتنا رحم کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ صرف ایک رحمت سب پہ تقسیم ہے، اور اللہ نے اپنے پاس 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ہے تو اتنی مہربانی ہے، اور 99 ہوگی تو مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ نعمت صرف مسلم مومن کو ملے گی۔ یہ 99 رحمتیں، 100 رحمتیں اللہ کی پوری، یہ صرف آخرت میں ملیں گی، تو وہ مومن کو ملے گی۔ کافر کے لیے آخرت میں کوئی رحمت
کوئی رحمت نہیں. رحم دنیا میں ہے اس کے لیے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, نعمتیں استعمال کر رہا ہے, زندہ ہے, زمین اللہ کی استعمال کر رہا ہے, نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن دنیا کی حد تک. لیکن آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ خاص ہو جائے گی کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. تو اللہ کی جو پوری رحمت لینا چاہتا ہے اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے, اتنی وسعت ہے. اور رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے.